جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت ہوگی. 100% اطاعت ہے تو 100% ہدایت ہے. 100% اطاعت کے 100% ہدایت. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے، اطاعت کرو گے رسول کی ہدایت پاؤ گے. تو اگر رسول کی اطاعت 100% ہوئی پھر 100% ہدایت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو، اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو. کوئی حال ہم کو اللہ سے نا امید نہ کرے. ناگوار حالات نا امیدی بناتے ہیں کہ کوئی ناگوار حال سے نا امید نہ بنے، اور خوشگوار حالات میں مغرور اور غافل نہ بنے. کہ خوشگوار حالات ہیں کہ مغرور اور غافل نہ بنے، بلکہ ذمہ داری پر باقی رہیں. اس لیے کہ نبیوں کی زندگیوں میں اصل استقامت تھی کہ وہ اپنے آپ کو پابند رکھ کر کے چلتے تھے. جب حالات ناگوار ہوئے تو صبر کے پابند ہوتے تھے. حالات ناگوار ہیں تو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرتے تھے. اور اگر حالات خوشگوار ہیں تو شکر کے ساتھ کام کو بڑھا دیتے تھے کہ اب تو حالات اچھے ہو گئے، اب کام بڑھاؤ. جب سارے حالات ٹھیک ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ گئی. سورہ فتح نازل ہونے کے بعد عبادت بڑھ گئی. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دے دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دے دی، سورہ فتح نازل ہو گئی. کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، ساری مشکلات ختم ہو گئی، دشمن دوست ہو گئے. دشمن دوست ہو گئے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی. تو اب میں اللہ کا نام زیادہ نہ لوں، اللہ کا کام زیادہ نہ کروں. اس لیے میرے دوستو، اصل تو عمل ہے کہ زندگی میں عمل آوے. اپنے لیے عمل کے اوقات مقرر کرنے چاہیے. اپنے لیے اعمال کے اوقات مقرر کرنے چاہیے کہ اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے. تو پابندی ہوگی. جیسے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں الماری میں رکھو، اس کھانے میں، اس کھانے میں، اس کھانے میں، تو اندھیرے میں بھی اٹھا لو گے. ماچس کہاں رکھی ہے کہ وہ پہلے کھانے میں، بجلی چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، ماچس لاؤ، موم بتی جلانی ہے، تو ماچس کی جگہ مقرر نہیں ہے تو اندھیرے کی پریشانی، ماچس کے نہ ہونے کی پریشانی. ایسے جو زندگی بے ترتیبی ہوگی اس میں کوئی عمل صحیح طریقے پر نہیں ہوگا. اس لیے اپنے عملوں کے اوقات مقرر کرنے چاہیے. انفرادی اعمال کے اوقات بھی مقرر کرو. یہ نہیں کہ ہم تو تبلیغ میں پھرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانا صبح شام دنیا مافیا سے بہتر ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے انفرادی عملوں سے آزاد ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کسی وجہ سے فوت ہو جاتی تھی، بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، تو دن میں زوال سے پہلے 12 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے. اور جو روزے سفر میں نہیں رکھ سکتے تھے، پیر کے اور جمعرات کے اور دوسرے، وہ شعبان میں اس کی قضا کر لیتے تھے. عائشہ فرماتی تھی حضور زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. یہ کیوں؟ تاکہ جو عمل اپنی جگہ سے فوت ہو گیا ہے اس کا خانہ پور ہو جائے. اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ عمل بھی کرے دعوت بھی دے، عمل بھی کرے دعوت بھی دے. اپنے آپ کو دعوت کے حوالے نہیں کرنا کہ ہم تو دعوت والے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے والے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ سمجھ غلط ہے. بلکہ اپنی نیکی پر، اپنے عمل پر آدمی کو حریص رہنا چاہیے. حریص یعنی شوقین. جیسے چیزوں کے لوگ شوقین ہوتے ہیں، ایسے اپنی نیکیوں کے شوقین رہنا چاہیے، اپنی نیکیوں کے طلبگار رہنا چاہیے. اس لیے کہ نجات نیکیوں پر ہوگی. نجات کس پر ہوگی؟ نیکیوں پر ہوگی، نام پر نہیں ہوگی. فلاں صاحب فلاں صاحب، یہ کچھ نہیں. وہ جس کا نام اس کا ناس، ہمارے اردو میں کہتے ہیں جس کا نام اس کا ناس. کہ ہر نام والے کا ناس ہوتا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے. جی ہاں، باقی کون پتہ بھی نہیں کون مر گئے،
جی ہاں، لیکن جو عمل ہے میرے دوستو وہ باقی رہے گا. اس لیے اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو دین کے کاموں کا ہمدرد بنانا ہے.